السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا دوبارہ کوئی ویڈیو بنانے کا، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ مجبور ہو کے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ جو میں نے آج ایک اور انٹرویو دیکھا ہے تو میں مجبور ہو گئی ہوں کہ میں اس پہ ایک بات کروں، اور اس وقت میرا میسیج ڈائریکٹ دعا کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گی کہ دعا، اگر تم میری بات سن رہی ہو تو ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ ماں باپ کا دل دکھاتے نا زندگی میں کبھی نہیں خوش رہ سکتے۔ گارنٹیڈ بتا رہی ہوں یہ بات میں۔ اگر تمہیں ابھی میرا یہ میسیج کسی طرح سے پہنچ جاتا ہے نا، تو جب اللہ نہ کرے کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو، لیکن اگر تم آگے جب ٹھوکر کھاؤ گی نا تو پھر تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ دیکھو، تم ایک بات بہت دعوے سے کرتی ہو اکثر کہ میرا ارادہ نیک تھا اس لیے میرے کام میں آسانی پیدا ہو گئی۔ دیکھو، وہ باتیں کرو جو ہضم ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ جو موٹر وے والا واقعہ تھا، وہ جو عورت تھی اس کے ارادے نیک نہیں تھے؟ وہ کیا کسی اور کام سے جا رہی تھی جو اس کے ساتھ اتنا برا ہوا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو عورت جو بیچاری ماں تھی 2 بچوں کی، جو اپنی بہن کے گھر سے جا رہی تھی ٹرین میں، اس کا ارادہ نیک نہیں تھا؟ تم کیسے اتنی بڑی بات کر دی؟ تمہیں جو بھی یہ سب باتیں فیڈ کروا رہا ہے نا، اللہ کرے اللہ اس کو ہدایت دے۔ مجھے نہیں لگتا، ایسے لوگوں کے ضمیر مر جاتے ہیں تو ان کو ہدایت ملنا تو ناممکن ہے بالکل، لیکن اللہ ان کی زبانوں کو جلدی تالا لگا دے اور وہ وقت آئے کہ جب تم جو سچ ہے وہ بول سکو۔ دیکھو، تم جو تصویروں کی بات کر رہی ہو نا بیٹا، کہ یہ میری تصویریں بہت پرانی ہیں، دیکھو ہم لوگ نا بیوقوف نہیں ہیں نا، اندھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے دیکھا ہے اس میں تمہاری جو سب سے چھوٹی بہن ہے وہ کتنی چھوٹی ہے، اس میں تم کوئی بھی دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ تم 14 سال کی اس میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تمہاری بہن کیا وہیں پہ رک گئی؟ تم بہت بڑی ہو گئی اچانک اور تمہاری بہن کی ایج وہیں رک گئی، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں کھانا نہیں کھاتی ہوں اصل میں صحیح سے۔ تو کھانا نہ کھانے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، جو کہ تمہارے ساتھ ابھی ہوا ہے، چھوٹا نہیں ہو جاتا، ایج نہیں کم ہو جاتی کسی کی۔ یہ بیوقوفی والی باتیں نہیں کرو، جو بھی کروا رہا ہے نا نہیں کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو بچی سے جھوٹ بلوانے کے چکر میں اس سے وہ چیزیں بلوا رہے کہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں یہ لوگ۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ اور جہاں تک بات ہے ظالم باپ کی نا، ظالم باپ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ ظالم باپ بیٹی کی جدائی میں فادرز ڈے پر روتے نہیں ہیں بیٹی کو یاد کر کے۔ ظالم باپ جو ہے نا، صرف اتنی سی بات پہ کہ بیٹیاں سونے نہیں دیتی، 3 اپنی بچیوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ ظالم باپ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی کچھ دن کی بیٹی کو گولیوں سے چھلنی کر دیتے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر مجھے، کہ چاہے جو بھی ہے، جو بھی بات ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ جس طرح سے میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے دیکھا ہے، دعا اپنی بہنوں کو بہت چاہتی تھی، بہت زیادہ۔ اس کے چہرے پر بناوٹ نہیں تھی۔ اگر اس کا باپ ظالم ہوتا نا، وہ اپنی بہنوں کو وہاں چھوڑ کے نہیں جاتی کبھی بھی۔ اس لیے یہ بات بالکل بھی نہیں ہضم ہو سکتی کسی سے بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی انٹرویو لیا گیا نا، اس میں جو کچھ بھی باتیں ہوئی ہیں، اس میں صرف دعا زارا کے ماں باپ کو ان کا صرف دل نہیں دکھا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کا دل دکھا ہے اس میں۔ اور آج جو صحیح ڈیفینیشن ہوتی ہے نا پبلسٹی سٹنٹ کی، وہ دکھا دی ان میڈم نے جنہوں نے انٹرویو لیا ہے۔ کیونکہ یہ کافی ٹائم سے گھٹیا سے شو میں گھٹیا سا کام کرتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے بہت سال ہو گئے تھے بیچاری کو اسٹرگل کرتے کرتے، تو اب ان کو فیم چاہیے تھا، تو ان کو فیم مل رہا ہے۔ آج سب جگہ پہ، ہر جگہ پہ ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم ان کو ایسے میڈم کو درگزر کر دیں، ایسے اگنور کر دیں جیسے یہ کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ کون ہے؟ ہمیں نہیں پتہ کون ہے۔
ہم ایک شخص سے چڑھ رہے ہیں، اس کی ویڈیوز بھی ہم دیکھیں گے، اس کے اوپر غصہ بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے. اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ہم اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں گے، لیکن وہ پھر بھی دل ہمارا ہلکا نہیں ہوگا. جب تک ہم اس بچی کو اس کے والدین کے ساتھ نہیں دیکھ لیں گے، ہمارا دل ہلکا نہیں ہوگا. لیکن اس میں اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہو رہا ہے جس کے چینل پر وہ انٹرویو لے رہی ہے. تو نام لینا بھی نہیں پسند کرتی. کوئی گھٹیا سی 2 کوڑی کی مووی میں کوئی چھوٹا موٹا سا رول کیا تھا، 2-4 گھٹیا ڈراموں کے رولز تھے ان کے، میڈم کے. وہ پتہ نہیں کیا، اور بار بار یہ والی بات کرنا کہ میں وہ ہوں، جرنلسٹ ہوں، میں ایکٹریس ہوں، میں ماڈل ہوں. تو جو فیمس ہوتا ہے نا، یا کوئی ذرا سا چھوٹا موٹا بھی رول کرتا ہے، اس کو بار بار خود کو بتانا نہیں پڑتا. ہر انٹرویو میں آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ بھائی آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. میں جرنلسٹ ہوں اور میرا یہ پیشہ بھی ہے. کس نے پوچھا ہے؟ کس نے پوچھا ہے تم سے کہ تمہارا کیا پیشہ ہے، کیا پیشہ نہیں ہے؟ تم ٹھیلا لگا کے بیٹھ جاؤ ہماری بلا سے، جہنم میں جاؤ. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارا کیریئر جاننے میں، بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے. یقین کرو کبھی اتنا کسی نے جو ہے نا کسی کو بددعائیں یا گالیاں نہیں دی ہوں گی جتنی اس عورت نے سمیٹی ہے اتنے تھوڑے سے ٹائم میں. افسوس ہو رہا ہے مجھے، اس کے حال پہ بھی افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے اتنے والدین کی بددعائیں سمیٹی ہیں، اتنے والدین کی کہ یہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بھی جتنا فیم انجوائے کرنا چاہ رہی ہے نا کر لے، بعد میں جو اس کا حشر ہوگا نا، اللہ بچائے سب کو ایسے انجام سے. لیکن بہرحال جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا بار بار کہ مہدی بھائی کی بیٹیوں کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے کوئی الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں ان کی وائف کے حوالے سے، تو میری ان سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے، اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو، کسی کا درد کم نہیں کر سکتے تو اس کو بڑھائیں بھی نہیں. آپ لوگوں کو 2 منٹ کے لیے بھی خیال نہیں آتا؟ ایک چھوٹی سی بات دیکھ لیں، آپ کے گھر پہ چوری ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ کے سامنے وہ تذکرہ ہوتا ہے آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ آپ کا موبائل چھن جاتا ہے، یا آپ کے صرف ایک بات سوچ لیں کہ آپ کی جیب سے کہیں پہ آپ لے کر گئے ہوں، کوئی سودا لینے جا رہے ہوں، آپ کی جیب سے نوٹ نکل کے گر جائے، آپ لوگوں کو دکھ نہیں ہوتا؟ پھر جب وہ بات یاد آتی ہے، جب تو تکلیف ہوتی ہے نا، افسوس ہوتا ہے. ایک باپ جو کہ اتنی اذیت میں، جس باپ نے اپنی بچی کو پھولوں کی طرح پالا ہے، اس باپ کی بچی آج اس کی آنکھوں کے سامنے رولتی پھر رہی ہے پورے میں. اس باپ کو اپنی محبت کے لیے ثبوت دینے پڑ رہے ہیں، اپنی بیٹی سے محبت کے لیے. اس باپ کو اس چیز کے ثبوت دینے پڑ رہے ہیں کہ اس کی بیٹی کتنی بڑی ہے. ایک ایک کے آگے وہ بھاگتا پھر رہا ہے. اس بچی کی ماں کی حالت دیکھیں، آپ لوگوں کا دل نہیں کانپتا؟ آپ لوگ کس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں؟ آپ لوگوں کو خوف نہیں آتا ذرا سا؟ نہیں کریں، آپ ان کی ہمدردی نہیں کر سکتے نا، نہیں کریں، لیکن کم از کم اس طرح سے ذلیل نہیں کریں. کیونکہ یہاں پہ اس دنیا میں بھی جو ہے نا وہ مل جاتا ہے آپ کو، آپ کے کیے کا جو بھی ہوتا ہے نا. اگر آج آپ کسی کا دل دکھائیں گے یا کسی کے درد میں اضافہ کریں گے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ اللہ نہ کرے یہ نہ ہو، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کسی کے لیں گے، بد دعا لیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یقیناً یہی سب ہوگا. بس میری آپ سے یہی ریکویسٹ تھی، کسی طرح سے یہ میسیج دعا تک پہنچائیں آپ لوگ میرا، اس کو بتائیں یہ والی بات کہ اگر وہ آج ہمت کر کے یہ بات بتا دے گی کہ اس کے ساتھ اصل میں کیا ہوا ہے تو کل کو اس کے ضمیر پر بوجھ نہیں ہوگا. لیکن آج اگر یہ چپ رہے گی نا، زندگی بھر پچھتاتی رہ جائے گی. اس کو بولنا پڑے گا، اس کو ہمت دکھانی ہوگی. دعا، تم ایک بہادر باپ کی بیٹی ہو، ایک ہمت والی ماں کی بیٹی ہو، تمہیں ہمت دکھانی ہوگی. تم ہمت دکھاؤ اور آواز اٹھاؤ اپنی، ورنہ تمہارے ساتھ
وہ ہونے جا رہا ہے نا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی. تم واپس آنا چاہو گی, نہیں آ پاؤ گی. مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے, بہت دکھ ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے. لیکن جس طرح تم نے آج یہ بات کی ہے نا کہ مجھے ان سے اور نفرت ہو رہی ہے. میں نہیں مانتی تم اپنے دل سے یہ بات کر سکتی, میں مان ہی نہیں سکتی. کیونکہ کسی بھی بیٹی کا, میں بھی بیٹی ہوں, مجھے بھی پتہ ہے, میرا دل اتنا پتھر کا نہیں ہو سکتا اپنے ماں باپ کے لیے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کسی بیٹی کا دل اس طرح سے پتھر اپنے والدین کے لیے. اور تم یہ سب کہہ رہی ہو کسی کے کہنے پر کہہ رہی ہو, تو بیٹا ہمت دکھاؤ اور کچھ نہ کچھ تم کر سکتی ہو. ایسا نہیں کہ تم نہیں کرو, اللہ تمہارا ساتھ دے گا. اللہ نے تمہارا اس مقصد میں کوئی ساتھ نہیں دیا ہے جو تم باتیں کر رہی ہو نا کہ میں یہاں سے وہاں گئی تو میرے لیے آسانی ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے. سب پوری دنیا کو پتہ ہے, ہم میں سے کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ کوئی بچی اکیلی نہیں جا سکتی. ہمیں یہ بھی پتہ ہے, کتنی بار تم یہ والی بات کر لو, پتھر پر لکھ کر لا دو, ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ تم 17 سال کی ہو. تم جھوٹ بول رہی ہو. کیونکہ ہمیں تمہارے والدین پر بہت بھروسہ ہے. ہم نے جو تمہاری آنکھوں میں اپنی بہنوں کے لیے محبت دیکھی, ہمیں اس پہ بھروسہ ہے. یہ تمہارے منہ میں ڈالے ہوئے الفاظ, ایڈیٹڈ انٹرویوز, ان سب پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے. تو جو بھی یہ کر رہا ہے, جو بھی تم سے کروا رہا ہے, ہماری دل سے دعا ہے کہ وہ ناکام ہو جائے اپنے مشن میں. چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. ویسے تو میری کوشش یہی ہوگی کہ میں ویڈیو نہ بناؤں, کیونکہ بس اس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ اس طرح سے ایک بچی کے ہاتھوں اپنے ماں باپ کو, مطلب اس کے ماں باپ کو, جو بچی ہے اس کے ماں باپ کو اس طرح سے یہ ذلت کا سامنا کروا رہی ہے, اس طرح سے پریشان کر رہی ہے. مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. یہ بہت دکھ ہوتا ہے, بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور یہ ایک طرف میڈم یہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے بہت ہمدردی ہے اس کے والدین سے, لیکن دوسری طرف ان کو اذیت میں رکھنا. مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ یہ اس کا دل نہیں کانپتا اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. کیا یہ بھول گئی ہے کہ اوپر بھی ایک عدالت ہے جس میں اس کی کوئی رشوت وغیرہ کام نہیں آئے گی, جس میں اس کی جھوٹی ویڈیوز, فیک انٹرویوز کا کام نہیں ہوگا؟ کہ اس کو خیال نہیں آتا ہے کہ اس کی وہاں پہ پکڑ ہوگی تو یہ کس کو کیا منہ دکھائے گی, تب کس سے جھوٹ بولے گی یہ. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور میرا میسیج لازمی اتنا شیئر کریں کہ دعا تک پہنچ جائے. اللہ کسی پر بھی یہ وقت نہ آنے دے, کسی باپ کو اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑے, کسی ماں کو اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑے, کسی کی چھوٹی بچیوں کو عدالتوں کے چکر نہ لگانے پڑے, کسی کو اتنی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ سب لوگ خوش رہیں, جہاں بھی رہیں, اپنے بچوں کے ساتھ رہیں, اور اللہ سب کو نیک اولاد عطا کرے. آمین. پھر بات ہوتی ہے انشاءاللہ. اللہ حافظ.